بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انعمنا بنعمت الایمان ونعمت الاسلام ونعمت القرآن والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الذین هم اہل الرضوان اما بعد۔ اس دنیا میں انسان کو جو اہم ترین نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں میں ایمان ملنا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس ایمان کے بعد پھر اہم ترین ایک نعمت صحت کی نعمت ہے۔ اس صحت کی نعمت کا تعلق جیسے خود انسان کے ساتھ ہے، ایسے اس صحت کی نعمت کا تعلق اس انسان کے ساتھ بھی ہے جو صحت کا محافظ ہے، یعنی پہلے زمانے میں جن کو کہا جاتا تھا طبیب، آج کے زمانے میں انہیں کہا جاتا ہے ڈاکٹر یعنی معالج۔ تو میں اس وقت ان تمام بھائیوں کی خدمت میں جن کو ہم ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں یا اطباء کہتے ہیں یا پہلے زمانے میں حکیم کہا کرتے تھے، یعنی علاج معالجہ کرنے والے، کسی بھی شعبے سے وابستہ حضرات ہوں، ان کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ گزارشات عرض کرنے کی ہمت اور خیال اس وجہ سے سامنے آیا کہ معاشرے میں جو صحت کی صورتحال ہے وہ، ہسپتالوں میں جو صورتحال ہے وہ، ٹیسٹوں کی دکانوں پر، لیبوں پر جو صورتحال ہے وہ، اور بیماروں کے جو حالات سامنے آتے ہیں وہ سب، ان تمام چیزوں کا تقاضا ہوا کہ آپ کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کی جائیں۔ یعنی اس وقت کی گفتگو جو ہے وہ تمام ڈاکٹر صاحبان کی خدمت میں کچھ گزارشات، کچھ درخواستیں، کچھ استدعائیں اور کچھ منت و سماجت کے ساتھ شکایتیں۔ حضرات، ڈاکٹر صاحبان آج ہی سے نہیں، ہمیشہ سے معاشرے کا معزز ترین طبقہ رہا ہے۔ جب جدید میڈیکل سائنس نہیں تھی تب بھی ہندی دنیا میں وید، عربی دنیا میں طبیب، یونانی دنیا میں حکیم، یہ تمام کے تمام معالجین ہوا کرتے تھے۔ ان تمام حضرات کا احترام ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں ڈاکٹروں کا بہت زیادہ احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ڈاکٹر کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے۔ وہ بڑی ہمدردی کے ساتھ، بہت دل جمی کے ساتھ اپنا آرام، اپنی خوشیاں چھوڑ کر کے بہت سارا وقت بیماروں کے ساتھ گزارتا ہے۔ ان کی کہانیاں سننا، ان کی بیماریوں کی تشخیص کرنا، ان کی شکایتیں سننا، ان کی بعض دفعہ کڑوی کسیلی باتیں سننا، اسی ماحول میں بیچارہ ڈاکٹر وقت گزارتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال وہ ہم سب کی نظر میں ہمیشہ سے قابل احترام رہا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ خدمت خلق کا بہترین کام میرے ہاتھ میں ہے تو بالکل بجا ہے۔ تو حضرات، ڈاکٹر صاحبان کی خدمت میں پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اس شعبے کو تجارت کے نقطہ نظر سے نہیں، پیشہ کمانے کی نقطہ نظر، کمائی کا پیشہ کے نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ خدمت خلق کے نقطہ نظر سے لیں۔ اور جب آپ خدمت خلق کے نقطہ نظر سے ڈاکٹری کی پریکٹس کریں گے، چاہے آپ ہسپتالوں میں ہوں اور چاہے آپ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوں یا اپنے نرسنگ ہوموں میں ہوں یا جہاں بھی آپ کر رہے ہوں، تو وہاں آپ خادم بن کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک الگ قسم کی خوشیاں آپ کو ملیں گی، اور جو کچھ آپ کے مقدر میں ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ بس انٹینشن بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں بزنس کے عنوان سے بھی، آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں کمرشل بنیادوں پر، اور آپ یہ سارا کام کچھ کر سکتے ہیں خدمت خلق، احسان انسانیت، اور اللہ کی سب سے اہم ترین مخلوق انسانوں کو راحت پہنچانے اور دکھ بھرے انسانوں کو دکھ سے نکالنے کے لیے آپ اپنی محنت کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا اس دنیا میں سب سے بہترین ادارہ یہی میڈیکل کی دنیا ہے اور یہی علاجوں کی دنیا ہے۔
تو آپ اس کو خدمت خلق کے عنوان سے لیں، نہ کہ تجارتی عنوان سے۔ اس کے بعد پھر جب آپ بیماروں کا معالجہ کرنا شروع کر دیں تو ظاہر آپ پہلے تشخیص کریں گے۔ اس تشخیص کرنے میں بار بار اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ آپ بیمار کا تشخیص، بیمار کی بیماری تشخیص سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اس میں کہیں بددیانتی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیماروں کو ٹیسٹ صرف اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو کہیں سے کمیشن لینا ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بیمار کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اور اس بیمار کو نہیں معلوم ہوگا کہ میرا ڈاکٹر اگر مجھے طرح طرح کے ٹیسٹ کروا رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کروا رہا ہے کہ اس کو تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے، بلکہ وہ اس لیے کروا رہا ہے کیونکہ اس کو کمیشن لینا ہے۔ تو اب اگر یہ کمیشن لینے کے لیے آپ مختلف ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس پر ظلم کیا، اور ایک ایسا ظلم ہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی خبر ہی نہیں ہے، اور لیب کے ذریعے سے گویا آپ اس کا پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ ایک طرف سے آپ نے اس کی فیس بھی لے لی، اس سے فیس بھی لے لی، یا ہسپتال میں آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ اس سے اس جگہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں جہاں آپ نے ان کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہے کہ میں اتنے پیشنٹ بھیجوں گا اور وہاں سے آپ کو مجھے اتنا بھیجنا ہوگا، فی پیشنٹ کے بدلے میں آپ کو اتنا بھیجنا ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی خیانت کر رہے ہیں جس خیانت کا آپ کو اور آپ سے زیادہ آپ کے اللہ کو علم ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کے لیے اللہ کی لاٹھی کب چلے گی اور کس طرح سے کیا سزا لگ جائے گی، یہ ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن خطرہ تو ہے، اور خطرہ ہی نہیں واقعہ سامنے آتے ہیں کہ بعض دفعہ ان بھائیوں کا جو ہزاروں کا علاج کر چکے، اور ان بھائیوں کا خود کا تباہ حال جو ہے وہ کبھی کبھی اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس نے علاج معالجہ کرنے میں شاید بہت بدترین قسم کے ظلم کیے ہیں ڈاکٹری کی کرسی پر بیٹھ کر کے، اور اسی ظلم کا برا انجام سامنے آ گیا۔ تو اس لیے آپ بار بار اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کسی بیمار کی تشخیص کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، دیانت کے ساتھ کر رہے ہیں یا اس میں کچھ اور مقصد ہے، آپ کی نیت صاف ہے یا اس نیت میں کہیں کھوٹ ہے۔ مانے آپ کسی خاص لیب پر اس بیمار کو ٹیسٹ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کبھی ایسا ہوگا کہ اس لیب میں ٹیکنیشین بہت قابل ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کے کیے ہوئے ٹیسٹ صحیح آتے ہیں، اس لیے آپ ان کو وہاں بھیج رہے ہیں، یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رکھی ہے، اور اس ڈیلنگ کی وجہ سے آپ تاکید کرتے ہیں کہ نہیں صاحب انہیں کے پاس جائیے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بیمار سارے ٹیسٹ کر کے آ چکا ہے، لیکن کسی اور ڈاکٹر کے تھرو اس نے یہ ٹیسٹ کیے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ میں سارے ٹیسٹ ریجیکٹ کر کے سارے نئے ٹیسٹ کرواؤں گا اس لیے تاکہ مجھے کمیشن مل جائے، تو یہ دوسری بددیانتی ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹیسٹوں کی رپورٹیں ہیں، آپ کو ان میں ڈاؤٹ ہے، ان میں شک ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے صحیح ٹیسٹ ہو، لہٰذا آپ دوبارہ کروا رہے ہیں۔ اس طرح دوبارہ کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے جب آپ دوائیاں لکھیں گے تو دوائیوں لکھنے میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کن کمپنیوں کی آپ دوائیاں لکھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی کی دوائی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کمپنی سے آپ کو کچھ چیزیں وصول کرنی ہیں، آپ کو وہاں سے کچھ گفٹ لینے ہیں، آپ کو ان سے کچھ ٹرپ لینے ہیں، اس لیے آپ اسی کمپنی کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب اسی کمپنی کی دوائیاں تم لاؤ۔ اور اگر ایسا ہے کہ کمپنی اسٹینڈرڈ ہے، کسی کمپنی کی دوائیاں واقعی قابل اعتماد ہیں، پھر بات الگ ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی کی دوائیاں اس لیے ریکمنڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کمپنی کے ساتھ آپ کا کچھ اور ہے۔ اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ کمپنیوں میں فراڈ سے فراڈ کرنے والی کمپنیاں بھی ہیں جو دوائی کے نام پر کیا کیا بھیجتی ہیں اور کیا کیا تیار کر کے لاتی ہیں، وہ ہم سے زیادہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی بات ہے۔ اور آپ ہی حضرات میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ میڈیکل کی دنیا میں اور علاج معالجے کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے مریضوں کا استحصال ہوتا ہے، اور کس طرح سے مریضوں پر طرح طرح کے ظلم ہوتے ہیں جن ظلموں کا ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مان لیجئے کسی بیمار کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن کے بغیر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ اگر آپریشن کے بغیر یہ ٹھیک ہوگا اس کو وقت لگے گا، آپ اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ تیار ہو جائے سرجری کرنے کے لیے، اور سرجری کی بنیاد پر آپ کو کچھ اور ایکسٹرا پیسہ ملے گا، اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو نہیں جانتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو کوئی جانے یا نہ جانے آپ کا وہ اللہ جس نے آپ کو یہ ذہانت دی، جس نے آپ کو یہ عہدہ دیا، جس نے آپ کے خواب پورے کیے اور آپ معالج کی کرسی پر بیٹھ کر کے
معالج کی کرسی پر بیٹھ کر کے ہزاروں انسانوں کی شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت اور یہ توفیق عطا کی، جس اللہ نے آپ کو یہ کرسی دلوائی، اس اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اور اسی بیچ میں آپ کی نیت ہر جگہ اگر صحیح ہوگی اور آپ کے علاج معالجے سے کوئی بیمار ٹھیک ہو گیا، تو جس وقت وہ بیمار آپ کو محبت بھرا سلام کرے گا، سچ پوچھیے اس کی دی ہوئی فیس آپ کے دل کے لیے اتنی خوشی کی چیز نہیں ہوگی جتنا اس کا محبت بھرا سلام اور اس کے شکریہ کے الفاظ آپ کے لیے محبت کا ذریعہ اور آپ کی خوشیوں کا ذریعہ بنیں گے۔ میں بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے بس ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور یہ واقعہ اگرچہ مجھے کسی مسلمان ڈاکٹر کا واقعہ پیش کرنا چاہیے، لیکن اس وقت میں ایک اہم ضرورت کے پیش نظر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ان بھائیوں کو جو میڈیکل سے جڑے ہوئے ہیں اور جو علاج معالجے کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ اونچی سیٹ پر بیٹھے ہوں یا نیچی سطح پر ہوں، ان کے لیے ایک سبق بن جائے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک میگزین شائع ہوتی ہے اور وہ طویل عرصے سے شائع ہوتی آ رہی ہے۔ اس میگزین کا نام ہے تہذیب الاخلاق، اور اس میگزین کو شروع کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے، اور اس زمانے سے تہذیب الاخلاق کی یہ میگزین منتھلی آج تک چل رہی ہے۔ تو آج کل جو اس کے شمارے آ رہے ہیں، ان شماروں میں سے ایک شمارہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں جناب ڈاکٹر اطہر صاحب کا لکھا ہوا واقعہ، وہ عام طور پر اسی طرح سے عجائبات اور بہت ہی قیمتی قسم کے واقعات نقل کرتے ہیں۔ اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ کے کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹروں کی نئی ٹیم تیار ہو گئی۔ اب ان کو میڈیکل کالج سے نکل کر کے اب فیلڈ میں جانا تھا۔ غالباً وہ حوجہ بھی کر چکے ہوں گے، اب ان کو فیلڈ میں جانا تھا۔ تو میڈیکل کالج کے جو ذمہ دار تھے، ہو سکتا ہے وہ پرنسپل صاحب ہوں، انہوں نے سوچا کہ ان نئے تیار ہونے والے ڈاکٹروں کو ہم سیاف کریں گے اور اس کے لیے پہلے ایک اچھی گیدرنگ کریں گے اور ایک اچھی مجلس کریں گے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اس زمانے میں برطانیہ میں جو پرائم منسٹر تھے ان کو بھی مدعو کریں۔ بہرحال انہیں پرائم منسٹر صاحب سے وقت لے لیا، اور جو دن اور جو تاریخ انہیں دی، اس تاریخ اور ٹائم پر پرائم منسٹر صاحب آ گئے۔ اب وہ نئے تمام تیار ہونے والے ڈاکٹر سامنے ہیں، اور یہ ڈاکٹر جو پرنسپل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب آپ کل سے فیلڈ میں جائیں گے اور ڈاکٹروں بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آپ میدان میں ہوں گے، تو میں بہت لمبی بات آپ سے نہیں کروں گا، میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنا کر کے میں آپ کے لیے جو میسیج دینا چاہتا ہوں، جو سبق دینا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ جائیں گے۔ پھر انہیں اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ جب میں میڈیکل پڑھ کر کے فارغ ہو گیا، میں ڈاکٹر بن چکا تھا، تو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، لندن کی سرد راتیں تھیں، برفباری ہو رہی تھی۔ تو قریب آدھی رات کے وقت میں دروازے پر کسی نے رنگ کی، تو میں جب جاگ گیا تو میں نے سوچا سردی کی رات ہے، میں نہیں اٹھوں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بہرحال اٹھنا چاہیے، اور مجھے تو زندگی اسی پیشے کے ساتھ گزارنی ہے، اور زندگی میں بار بار یہ صورتحال میرے سامنے آتی رہے گی کہ پیشنٹ آئیں گے، مجھے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سوچ کر میں اٹھ گیا، میں نے دروازہ کھولا تو گڑیا دروازے پر کھڑی تھی، کپ کپا رہی تھی سردی کی وجہ سے۔ اس نے کہا بیٹا، میرا جوان بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ بہت زیادہ اس کو فیور ہے اور وہ تپ رہا ہے اور کپ کپا رہا ہے، تو بڑی مہربانی ہوگی تمہاری اگر تم وہاں تک آؤ اور اس بچے کو تھوڑا سا علاج کرو۔ کہتا ہے میں نے سوچا پہلے اس سخت سردی رات میں کون جائے گا، لیکن بڑھیا کی وہ حالت دیکھ کر کے اور اس کی منت سماجت دیکھ کر کے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ مجھے ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا، لندن کی گلیوں سے گزرتے ہوئے پاس کے کسی قریب گاؤں میں پہنچنا ہوا، اور میں پیدل وہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے گھر میں اس کا جوان بیٹا جو ہے وہ بہت بیمار ہے، اس کو بہت سخت قسم کا بخار ہے اور وہ بخار کی وجہ سے کپ کپا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو اس وقت جو جلدی سے مجھے علاج کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا۔ اب کیا کیا اس نے علاج کیا ہوگا، بہرحال اس وقت کیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کو تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوا تو بڑھیا خوش ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس نے مجھے گفٹس دیے۔ ایک تھیلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ اور چیزیں تھیں، اور ایک تھیلے میں کوئی رقم تھی، تو اور یہ کہا کہ میں بہت تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم اس وقت آئے اور آدھی رات میں اور میرے بچے کو تھوڑا سا ٹھیک کیا۔ میں نے اس سے جواب میں کہا کہ اس وقت میں تم سے کوئی چیز نہیں لینا چاہتا، اور میں تب تک آتا رہوں گا اس گھر میں جب تک یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہو جائے گا، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں اس بچے کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ بہرحال میں جاتا رہا یہاں تک کہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کہہ کر کے اس پرنسپل صاحب نے نئے تیار ہونے والے ڈاکٹروں کو گیا میسیج دیا کہ آپ بھی آگے چل کر کے بیماروں کے لیے رحمت بنیں گے، بیماروں کے لیے مصیبت نہیں بنیں گے۔ یہ گویا میسیج دینا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا
اب ظاہر ہے اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو بولنا تھا، اور اینکر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو اب دعوت دیتا بولنے کے لیے، لیکن اینکر کے دعوت دینے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب اٹھ کر کے آئے، اور پرائم منسٹر صاحب اٹھ کر کے آ کر کے ڈائس پر مائک پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے میں اس ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور وہ اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جب تو جوان تھا اور تو بیمار تھا اور تجھے بخار ہو گیا تھا اور میں سمجھتی تو زندہ نہیں بچے گا، رات میں ایک ڈاکٹر آیا تھا تمہارا علاج کرنے کے لیے، اور رات میں تم کو اس نے علاج کیا تھا، وہ برف میں چل کر کے آیا تھا، جب تمہیں کبھی وہ ڈاکٹر مل جائے تو اس کو میری طرف سے مبارکباد کرنا، اور اس کے ساتھ تم بہت اچھا اس کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ کرنا۔ کہنے لگا آج مجھے پتا چلا یہی وہ ڈاکٹر ہے جس نے مجھے ٹھیک کیا تھا، اور میں وہی شخص ہوں جو آج پرائم منسٹر ہوں، میں ہی وہ بیمار ہوں جس کو اس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا تھا۔ یہ کہہ کر کے پرائم منسٹر صاحب اس ڈاکٹر کے پاس آئے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ لیا، پیشانی کو بوسہ لیا، اور جو کچھ ان سے رسپیکٹ ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ بہرحال یہ واقعہ ہمارے تمام ڈاکٹر صاحبان کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا کہ اگر اس میں آپ کے لیے کوئی نصیحت اور کوئی نمونہ بننے کی چیز ہو تو قبول فرمائیں۔ اللہ کرے آپ کا یہ پیشہ انسانوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کرے آپ کا پیشہ انسانوں سے مال کھینچنے اور انسانوں کو اذیت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے، اللہ کرے آپ کا ضمیر بلکہ آپ کا ایمان اتنا بیدار رہے کہ آپ اس خدمت خلق کے ذریعے سے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کے اس مقدس پیشے کے ذریعے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن ایک بیمار کی شکایت، دوسرے مریض کی شکایت، تیسرے شخص کا ظلم، چوتھے شخص کی غم کی کہانیاں آپ کے لیے درد سر نہ بن جائیں۔ آپ کا یہ پیشہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخری کا ذریعہ بنے، اور جیسا آپ دوسرے بیماروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے، اس سے زیادہ بہتر سلوک اللہ، اس سے زیادہ بہتر حسن جزا اللہ تعالیٰ شانو آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے چاہنے والوں کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔